کہ تیری ماں نے تو مجھے کہا تھا کہ تو جہنم میں جل رہی ہے. وہ کل مجھے ملی تھی، وہ تو کہتی تھی کہ حضرت میری بیٹی تو جہنم میں جل سڑ گئی، تباہ ہو رہی ہے، تو جنت میں موجیں مان رہی ہے. اس نے کہا جی میری ماں نے بات سچ گئی تھی، اس وقت میری حالت یہی تھی، مگر میری خوش قسمتی تھی جس قبرستان میں مدفون ہوں، اس قبرستان سے ایک درویش گزرا تھا، ایک اللہ کا بندہ گزرا تھا، اس نے درود شریف پڑھا تھا، اس نے درود شریف پڑھا تھا قبرستان میں، اور اس کی پڑھائی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول فرمایا کہ سارے قبرستان کے ہزاروں بندے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئے ہیں، ان میں ایک میں بھی ہوں. اس سے درود شریف کی عظمت کا پتہ چلا کہ کتنا بڑا عظیم وظیفہ ہے کہ کسی کے درود شریف پڑھنے سے ہزاروں بندوں کے عذاب قبر ختم ہو گیا. سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بزرگ ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا، طواف کر رہا تھا، میرے آگے ایک بندہ طواف میں ہے، مصروف ہے، اور لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کرنے والا کوئی دعا پڑھ رہا ہے. میں نے اس کے قریب ہو کر سنا وہ درود شریف ہی پڑھ رہا تھا. جتنا عرصہ میں اس کے ساتھ رہا میں اس سے درود شریف ہی سنتا رہا. جب طواف اس نے بھی ختم کر لیا، میں نے بھی ختم کیا، تو بیٹھے، میں نے کہا حاجی صاحب مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ اتنی دعائیں ہیں مختلف طواف کی، پہلے چکر کی دعا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں حاجی پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے درود شریف کی اتنی رٹ کیوں لگائی ہے کہ بار بار وہی کی سارے طواف میں وہی پڑھا؟ تو وہ کہتے ہیں سفیان فرماتے ہیں میں تو اسے نہیں جانتا تھا. اس نے مجھے کہا کہ سفیان ثوری آپ کا نام ہے؟ وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ سفیان آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا سفیان ثوری مجھے کہتے ہیں. کہنے لگے کہ اگر تو سفیان نہ ہوتا تو میں تجھے یہ کبھی بات نہ بتاتا، مگر چونکہ تو اس علاقے کا اس وقت کا بہت بڑا بزرگ اللہ کا بندہ ولی ہے، اس لیے تجھے بتانے میں شرم محسوس نہیں کرتا. میں کیوں درود شریف پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ پچھلے سال میں اور میرا باپ حج پر آئے تھے، یمن سے پیدل آئے، تو راستہ میں میرا بابا بیمار ہو گیا، بیمار ہوا اور وہ فوت ہو گیا. میرا باپ فوت ہو گیا. اب میں سفر میں تنہا تھا. پریشانی یہ ہوئی کہ فوت ہونے کے ساتھ ہی میں نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تو وہ بگڑ گیا تھا، شدید سیاہ چہرہ، اور اس کی شکل اچھی نہیں تھی. میں بڑا رویا کہ یہ میرے بابا کے ساتھ ہوا کیا. میں نے کپڑا منہ پر ڈال دیا کہ کوئی آتا جاتا گزرتا دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ بڑا مجرم ہے، بڑا سیاہکار ہے. اس کا مرنے کے بعد رنگ بدل گیا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ یا اللہ مجھے اس شرم سے بچا. یہ میرے لیے بڑی شرم ہے کہ میرے باپ کی حالت خراب ہو گئی. یہ فرماتے ہیں میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بچا، میرے باپ کو بچا، یہ پردہ رکھ. میں سو گیا، رو کر سو گیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حسین شکل وہ آئی ہے میرے باپ کے پاس. میں نے جو کپڑا اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا، اس آنے والے نوری شکل نے، حسین بندے نے وہ کپڑا ہٹا دیا اور میرے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. میرے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا
میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں، ہاتھ پھیرا سارے جسم پر، ہاتھ پھرتا گیا، میرے باپ کا چہرہ چمکتا گیا، اتنا چمکا میرے بابا کا چہرہ، اتنا چمکا کہ میں حیران تھا کہ قرب و جوار کی تاریکی ختم ہو گئی۔ تو وہ پھر یہ عمل کر کے واپس جانے لگے، تو میں پیچھے گیا، میں نے سلام کیا، میں نے کہا جی آپ نے بڑا کرم کیا، سفر میں تھا میں، کوئی پوچھنے والا نہ تھا، اور آپ آئے ہیں، میرے باپ پر شفقت کی آپ نے، آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے؟ تو حضور پاک نے تو پھر جواب دیا کہ تیرا باپ، تیرا سیاہ جو تھا، تیرا باپ گنہگار تھا، اس نے، وہ سود خار تھا، مجرم تھا، سود خار تھا، اس کا چہرہ بدل گیا، جب تو نے دعائیں کی ہیں، تو رویا ہے، تو مجھے رحم آیا، مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، میں اللہ اور مدینہ منورہ سے آیا ہوں، کیونکہ تیرا باپ اگرچہ گناہگار تھا، سود خور تھا، مگر وہ باقاعدگی سے مجھ پر درود پڑا کرتا تھا، روسی باقاعدگی سے پڑا کرتا تھا، اس لیے میں نے آ کر اسے ہاتھ پھیرا، اس سے پتہ چلا کہ درود شریف پڑھنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے دکھ میں محبوب ساتھ دیتے ہیں، اس کے دکھ میں ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ بندہ کہنے لگا اس دن سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اور کوئی عبادت کروں یا نہ کروں مگر درود شریف میں ضرور پڑھوں گا۔ اس سے پتہ چلا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو میرے مصطفیٰ پر سلام بھیجو، درود پڑھا کر۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو موسیٰ، وہ فرماتے ہیں میں ابو بکر مجاہد کے پاس بیٹھا تھا، یہ بھی ایک وقت کے اس کے ولی تھے ابو بکر مجاہد، اور ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو شیخ شبلی آئے، جب یہ آئے تو خواب میں انا بیٹھا تھا ظاہری طور پر، جب وہ آئے تو میں نے تو کوئی اہمیت نہ دی کہ شبلی ایک عام دیوانہ سا بندہ ہے، مجذوب سا لوگ کہتے ہیں، گلیوں میں پھرتا ہے، درویش سا بندہ ہے، مگر ابو بکر مجاہد کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر انہوں نے ان کی پیشانی چومی، شیخ شبلی کی پیشانی چومی ابو بکر مجاہد نے۔ تھوڑی دیر تک شبلی رحمت اللہ بیٹھے چلے گئے، میں نے پوچھا ابو بکر اتنا بڑا تو نے عمل کیا اس بندے کے ساتھ، یہ تو یار سارے لوگ اسے کملا سا دیوانہ سا سمجھتے ہیں، مجذوب بندہ ہے، اور اتنا اعزاز کہ ان کی آمد پر آپ کھڑے ہو گئے، پھر ان کا منہ چوم رہے ہیں، پیشانی چوم رہے ہیں۔ تو ابو بکر مجاہد فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہوتا تو کبھی نہ کرتا، اگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہوتا تو میں بھی نہ کرتا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا تھا؟ فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ابو بکر مجاہد اب اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، میں بیٹھا ہوں آپ کی بارگاہ میں، تو اتنے میں یہی شبلی آ گئے جن کو میں نے چوما ہے، یہی آ گئے، یہ اپنے خواب بتا رہے ہیں۔ آئے تو کائنات کے شہنشاہ کھڑے ہو گئے،
حضور کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا. اب محبوب نے کھڑے ہو کر شبلی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما، پیار کیا. میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں. اب اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، ابھی نہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ابھی آنکھ نہیں کھلی، خواب میں ہی میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ شخص اتنا مقبول ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ وہ اس کا زندگی کا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس سے اتنا پیار کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر سینے سے لگائے اور چوم رہے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر، میں اس لیے اس سے اتنا پیار کر رہا ہوں کہ شبلی لوگ جیسا سے سمجھتے ہیں مجذوب دیوانہ، مگر یہ کام کرتا ہے. ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ پوری آیت پڑھتا ہے. اس کے بعد اس سورت کو، آیت کو 3، 5، 7، 9، 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اس نے کبھی یہ اپنا عمل چھوڑا نہیں، کیونکہ یہ مجھ پر ہر نماز کے بعد درود پڑھتا ہے، اس لیے میں نے اس کا منہ چوما. جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وظیفہ تمام روحانی وظائف کی جان ہے. جس وظیفے کو خود خدا کرتا ہے اور پڑھتا ہے، باقی تو بات پیچھے ہے. ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو. اور اس وظیفے کے اندر یہ رب قدوس جل مجدہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے یہ بہترین سیڑھی ہے. چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، محبوب کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. پڑھا جائے. اور بڑی کتابیں ہمارے سارے سلسلوں میں ہی، جو یہ ہمارے سلسلے ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں سارے درود شریف لکھے گئے، سارے درود شریف. سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے روایات کے ساتھ جہاں جہاں سے سندیں روایتیں ملی سارے درود شریف اکٹھے کیے ہیں، اور اس کا 10 پارے کی مقدار کے مطابق وہ کتاب پڑھ جاتی ہے. وہ سارے صوفی لوگ درویش اس کو پڑھتے ہیں. میں نے ان کے متعلق پڑھا شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ کے بارے میں، جنہوں نے کتاب درود شریف کی لکھی، کہ یہ لکھی کیوں. آپ نے 60 سال تک ان بزرگوں نے ریاضت کی، اللہ اللہ کرتے رہے، علم حاصل کیا، اس کے بعد پھر عبادت میں مصروف ہو گئے. عبادت کی تکمیل کے بعد جب باہر نکلے میدان میں، حکم ہوا کہ لوگوں کو دین کی باتیں سناؤ، دین کی باتیں سناؤ، تبلیغ کرو، اسلام بتاؤ لوگوں کو. آپ کے ساتھ 100-150 خدام تھے. جب آپ نے سفر کیا تو جنگل میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب جگہ ایسی ہے کہ کوئی پانی نہیں، نہر نہیں، کنواں نہیں. تلاش کیا، ایک کنواں تو مل گیا، مگر اس میں ڈول نہیں، رسی نہیں، کہ کنویں سے پانی نکالیں کیسے، یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. سارے چکر لگاتے ہیں کہ کوئی طریقہ ہوگا، پانی کا پانی تو ہے اس میں، نکالنے کی کوئی صورت نہیں. شیخ سلیمان جزولی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ہم سارے عاجز ہو گئے کہ پانی کا کوئی طریقہ نہیں، تو پریشانی تھی، نماز قضا ہو رہی تھی. ایک چھوٹی سی بچی گڑیا آئی، قریب کا ایک کوٹھا تھا، جھگی. اس نے دیکھا کہ یہ کوئی بزرگ آدمی ہے اور پریشان ہے، کبھی جاتے ہیں دائیں بائیں، آگے پیچھے. آپ فرماتے کہ وہ بچی میرے پاس آئی، اس نے آ کر کہا کہ بابا جی آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں نے کہا بیٹی
پانی نہیں مل رہا، نماز جا رہی ہے، قضا ہو رہی ہے نماز، اور ہمارے پاس ڈول نہیں. تو وہ مسکرائی، وہ کہنے لگی یہ بھی کوئی بابا بات ہے کہ ڈول نہیں ہے تو پانی نہ آئے؟ آپ تو بزرگ آدمی ہیں، اتنے بابا ہیں آپ، یہ تو معمولی کام ہے. میں نے کہا بیٹے کو ہے ڈول تو لاؤ. انہوں نے کہا ڈول کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنا منہ کر کے کنویں میں تھوک ڈال دیا. اس بچی نے اپنا تھوک ڈالا کنویں میں. شیخ سلیمان جولی فرماتے ہیں کہ وہ تھوک کا پانی پر پہنچنا تھا کہ پانی ابل کر کناروں تک آ گیا. کنویں کا پانی جوش مار کر کناروں تک آیا. ہم نے وضو کیا، نہائے، پانی لیا، نماز پڑھی. جب فارغ ہو گئے تو پانی نیچے چلا گیا. آپ فرماتے ہیں میں نے ساتھیوں سے کہا کہ تم یار ٹھہرو، میں اس بچی کو سلام کر رہا ہوں. وہ گئے، اس بچی کو بلایا. وہی بچی آئی چھوٹی سی. اس نے کہا کہ بیٹے تو میری پوتیوں کی طرح ہے، نواسیوں کی طرح ہے، دوتیوں کی طرح ہے. تو نے یہ جو کام کیا، کیا پڑھتی ہے، عمل کیا کرتی ہے؟ نمازیں پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، وظیفہ کرتی ہے. وہ کیا شے ہے کہ اللہ تعالی نے تیرے تھوک میں اتنی برکت ڈالی کہ پانی ابل کر کناروں تک آ گیا؟ اس نے کہا بابا جی میں نے بتانا تو نہیں تھا، مگر آپ بوڑھے آدمی آ گئے تو میں بتا دیتا. اس نے درود شریف ایک بتایا کہ میں صرف یہ پڑھتی ہوں، کوئی کام صبح شام یہ درود شریف کی کثرت کرتی ہوں. خدا نے اس درود پاک کے صدقہ سے میری زبان میں یہ برکت دی ہے کہ پانی ابلا ہے. آپ نے فرمایا اسی رسول کا واسطہ میں تجھے دیتا ہوں کہ مجھے بھی یہ درود شریف لکھنے کی اجازت دے. عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، عالم ہے، فقیہ ہیں، محدث ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، سب کچھ ہے، مگر بچی سے اجازت لے رہے ہیں. انہوں نے کہا بابا جی جائیں، آپ کو بھی اجازت ہے. آپ فرماتے وہ درود شریف میں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے اور اسے پردے میں رکھا ہے. اب وہ درود شریف تو پڑھا جائے گا، مگر جب کوئی ساری کتاب پڑھے گا تو آئے گا. اس کا نام ہے صلاۃ البیر، کنویں والا درود شریف. اس کا نام ہی ہے، بیر کنویں کہتے ہیں، صلاۃ البیر کنویں والا. 8ویں تھوڑا سا میں بھی آپ کو اشارہ کرتا ہوں، 8ویں حزب میں ہے. 8 حزب اس کے 8ویں حزب میں یہ درود شریف ہے. چھوٹا سا 2-3 سطریں ہیں. وہ سارے درودوں میں گھرا ہوا ہے، اور وہ سارے مشائخ صوفیاء اس دلائل خیرات شریف کا وظیفہ کرتے ہیں کہ یہ سارے وظائف کی جان ہے. فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تم بھی میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، میں بھی درود پڑھتا ہوں. جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو گویا خدائے ذوالجلال کے قریب ہو جاتے ہیں. اور ایک کام میں آپ مجھ سے بڑے ہیں، میرے دوست ہیں، میں آپ کے ساتھ کام کروں تو مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کام کیا. اپنے باپ کا ہاتھ بٹاؤں، باپ کے ساتھ کام کروں تو میں یہ فخر کرتا ہوں کہ میرا بابا کام کر رہا تھا، میں بھی اس کے ساتھ کام کیا. اپنے پیر کے ساتھ کروں تو مجھے یہ شرف ہے، کسی ولی کے ساتھ کروں تو یہ شرف ہے. تو خدا ذوالجلال کے ساتھ جب میں درود شریف پڑھوں گا تو شرف کیسے نہیں ہوگا؟ ایمان والو میں پڑھتا ہوں تم بھی درود شریف پڑھو. یہ باتیں تو کتابوں سے جو میرے سامنے تھیں وہ عرض کی. آخری ایک بات اس کی اہمیت کی، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں. مدینہ منورہ میں حاضر تھا اور خواب میں، اب مسجد نبی شریف آپ جانتے ہیں جو حاضر ہوئے ہیں، دنیا بھر کی مسجدوں سے بڑی مسجد ہے. 6 لاکھ آدمی اس ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں نماز پڑھ سکتے، اور اوپر جو ہے وہ 6 لاکھ کے علاوہ ہے. اتنا بڑا وسیع حال ہے. خواب میں سویا، خواب میں ہی حرم شریف میں حاضر ہوا تو دیکھا وہاں ساری مسجد کے اندر ہیرے اور جواہرات موتیوں کے ڈھیر پڑے ہیں، بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں.
ہیروں کے ڈھیر ہیں، موتیوں کے ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اور ان پر اوپر کتبے لگے ہوئے. یہ میری خواب کی بات، کتبے لگے ہوئے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ آج لوگ نماز پر اذان ہونے والی ہے، نماز ہی آئیں گے تو نماز کہاں پڑھیں گے؟ یہ تو ساری مسجد ہیرے جواہرات سے بھری پڑی ہے، حرم شریف. تو ایک بابا گزرے، میں نے پوچھا کہ بابا یہ یار کیا مسئلہ آپ کو پتہ ہے؟ یہ کوئی ملک فتح ہوئے ہیں، آج ساری مسجد شریف کے اندر یہ ٹنوں کے حساب سے ہیرے پڑے ہیں، جواہرات پڑے ہیں، تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ وہ کہتا ہے یہ بھی ہو جائے گا، نماز کا وقت آ جائے گا تو یہ بھی ہو جائے گا. میں نے کہا یہ ہے کہ